کیوں کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے لیکن تیاری کر کے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ جن کی بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں جائے گی۔ اب جنت میں جانے کے اہل کون لوگ ہیں؟ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توحید کیا ہے۔ دیکھیں، توحید یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کو الہ تسلیم کر لیں، یہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ تو کلمہ توحید ہم کہتے ہیں نا، کلمہ توحید۔ تو توحید یہ ہے کہ آپ یعنی انسان صرف اللہ کو اپنا معبود جان لے، اور اللہ، اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ کا میں مطلب گزشتہ نشست میں بتا رہا تھا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اللہ کے۔ اب اس میں آپ کا ٹائم اتنا نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو یعنی جو نقطہ ہے اس کی طرف آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی انسان کو بنایا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے۔ اگر یہ سیدھے راستے پر چلے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ ہر راستے کی ایک منزل اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات پہ؟ نہیں سوچا۔ ہم تو بس سنی سنائی باتیں اور بس سطحی سی ہماری معلومات ہیں اور کچھ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جینے، ظاہر ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں صرف ظاہر تک محدود ہیں، اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے، جبکہ یہ ظاہر آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ظاہر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ باطن ہے۔ ہماری حقیقت روح ہے، اور روح آئی ہے، ابھی نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ تو پیدا ہو چکی تھی، اور آئی ہے چند دنوں کے لیے اس زمین پر انسان بن کے کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے، اور اس کو واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا یہ توحید کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے قرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کا اپنے آپ کو اہل کر لے، یعنی اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور اگر مختصر طور پہ میں آپ کو یہ جملہ بتاؤں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، جس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تصور، لیکن وہ انعام بہت بڑا ہے۔ کیوں کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے لیکن تیاری کر کے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ جن کی بخشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں جائے گی۔ اب جنت میں جانے کے اہل کون لوگ ہیں؟ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار۔ لیکن یہاں صرف اہل لوگ ہی جا سکیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی کوئی بھی عہدہ ہوتا ہے تو اس کے اہل کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ خاص اس کی تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میڈیکل آفیسر ہے تو
اسپتال میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، تو ایک ایسا انسان جس نے اس کے پاس ڈگری ہو اور وہ متعلقہ شعبے کا ماہر ہو، تو پھر اسی کو جو ہے میڈیکل آفیسر لگایا جائے گا۔ غیر اہل، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، غیر اہل کو آپ وہاں نہیں یعنی میڈیکل آفیسر نہیں لگا سکتے کسی عام شخص کو۔ یہ اصل میں بات سادی سی ہے لیکن سمجھانی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے تو بس بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت ایک خراب ماحول ہے، نہ سمجھنے والا ماحول ہے۔ مطلب ہم سمجھنے کے لیے نہ تو آمادہ ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، نہ تیار ہیں اس کے لیے۔ کوئی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے پھر بھی ہم یعنی رخ موڑ لیتے ہیں اس سے۔ بہرحال اہلیت کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھی آپ سارے کام اہلیت کی بنا پر کرتے ہیں۔ زمین اگر مکان بنانے کے قابل نہ ہو، مطلب وہ، تو پھر آپ وہاں زمین وہ مکان نہیں بناتے۔ کوئی ایسا برتن جو کہ گندا ہو اور سڑا ہوا ہو، اس میں آپ چائے نہیں بناتے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، چھوٹی چھوٹی مثالیں میں، ایک گلاس گندا ہو، آپ پیاسے ہیں لیکن اس میں آپ پانی نہیں پیتے۔ یہ ساری چیزیں اہلیت سے یعنی تقاضوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم عام زندگی میں تو ایسے ہی کرتے، کسی 2 سال کے بچے کو آپ بازار سے روٹیاں لانے کو نہیں بھجواتے کہ اس میں اہلیت نہیں ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے تو وہ کیا، آپ کیا کہیں گے اسے، بازار جاؤ روٹیاں لے آؤ، حالانکہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور کوئی اور مرد نہیں ہے، 2 سال کا لڑکا ہے، تو کیا اس کو آپ بازار تندور پہ روٹیاں لینے کے وہ اہل نہیں ہے۔ یا 2 سال کے بچے کی شادی آپ نہیں کرتے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ یعنی سمجھنے کی ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ توحید کی، اور میں بات کر رہا تھا الہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ جنت جا کے ہی ہمیں وہ درجات حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیے۔ اب جنت جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ مختصر طور پہ میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں بھجوایا، اس میں اپنا راستہ بتایا ہے، اور پھر پیغمبروں کو کہا ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، تو تم اللہ تک، تم میں اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے پر چلو گے تو اہلیت پیدا ہو جائے گی تم۔ تو ہمارا تو عام طور پہ یہ بار بار مجھے آپ کی توجہ دلانی ہوتی ہے کہ ہم وہ اہلیت حاصل کرنے کے خواہاں ہی نہیں ہیں جو کہ درکار ہے جنت کے لیے۔ اللہ کا دیدار دیکھیں، ایسے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو سہنا اور اللہ کو دیکھنا اور تکنا۔ اور مثال میں بعض اوقات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ سے کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ اب ظاہر ہے کہ پہلی جو بات ہوئی تو وہ ایک درخت میں آگ کی شکل میں، آگ سے آواز آئی، اننی انا اللہ، اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، میں ہوں۔ ایک پردے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، تو ایسا دیدار تو نہیں ہوتا۔ ایک دن خواہش پیدا ہوئی ان کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں میں تجھے دیکھ لوں، کچھ دیدار ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی وہ محبوب تھے اللہ کے، تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ طور کا پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ ہے، اس کو دیکھو، وہاں پر میں ایک نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اس پہاڑ نے اگر تجلی کو برداشت کر لیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے ایک تجلی ڈالی، صرف نور کی ایک تجلی، تو پہاڑ برداشت نہیں کر رہا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو یعنی وہ نہیں دیکھ سکے۔ لن ترانی، جواب کیا ملا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ تیار کرے، اپنے اہلیت پیدا کرے. آخرت میں ملاقات کی تیاری کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو یہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور ایسا ہی ہوگا. تو بہرحال دیکھیں، منزل اللہ، وہ حاصل کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے. ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، یہ اس ذات کا راستہ ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.